السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی خالصاً ایک گائیڈڈ سرجری بغیر کسی انسان ڈاکٹر کے مکمل کی جا چکی ہے۔ یہ صرف ایک عام روبوٹ نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت سے لیس ایک ایسا سسٹم تھا جو خود سیکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور انسانی جسم کو خودکار طریقے سے کاٹ کر علاج کرتا ہے۔ یہ صرف ایک طبی کارنامہ نہیں بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک انقلاب ہے۔ اے آئی سرجری کی سائنس کیا ہے؟ اے آئی سرجری کا مطلب ہے کمپیوٹر ویژن، مشین لرننگ اور نیورل نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے ایسا سسٹم بنایا جائے جو انسان کی طرح سوچ سکے لیکن 1000 گنا زیادہ درست ہو۔ اے آئی سرجری میں درجے سسٹم استعمال ہوتے ہیں: امیج سیگمنٹیشن الگورتھمز، جسم کے دونوں حصوں کو سکین کر کے الگ الگ شناخت کرنا; رینفورسمنٹ لرننگ، ماضی کے ڈیٹا سے سیکھ کر سرجری کے فیصلے بہتر بنانا; روبوٹک آرمز ود ہیپٹک فیڈ بیک، انسانی ہاتھ کی حساسیت کے ساتھ حرکت کرنا۔ یہ نظام مریض کے MRI، CT اسکین اور ویڈیو فیڈز سے ڈیٹا لے کر ریئل ٹائم میں ڈیسیژن لیتا ہے۔ یہ سرجری 2024 میں جان ہاپکنس یونیورسٹی کے ماہرین نے انجام دی، جس میں اسمارٹ ٹشو انومونیس روبوٹ کو استعمال کیا گیا۔ یہ روبوٹ ایک مکمل انسانی نگرانی سے آزاد سسٹم تھا جس نے انسانی آنتوں انٹسٹائن کی سرجری مکمل کی۔ اہم نکات: 3D پلاننگ سافٹ ویئر کے ذریعے سرجری کا نقشہ بنایا گیا۔ اے آئی نے پری آپریٹو سکین سے سرجری کا راستہ خود ڈیزائن کیا۔ لائف موشن کریکشنز، اگر مریض کی پوزیشن بدلی تو روبوٹ نے فوری رد عمل دیا۔ 0.1 mm تک کی ایکوریسی کے ساتھ تمام انسیزنز کیے گئے۔ نتائج: 30% ہیلنگ ٹائم کم، انفیکشن ریٹ میں نمایاں کمی، کوئی انسانی مداخلت نہیں۔ اے آئی سرجری کے چند بڑے فائدے: سپر ہومن پروسیجرز کی انسان کی نسبت 100 گنا زیادہ درستگی، فٹیگ فری پرفارمنس، مشین تھکتی نہیں، ہر بار یکساں معیار پر کام، ڈیٹا ڈرائیون ڈیسیژن میکنگ، مریض کے لاکھوں پوائنٹس کے ڈیٹا کی بنیاد پر فوری فیصلے، ریموٹ سرجری پوٹینشل، روبوٹ کو ہزاروں کلومیٹر سے دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف چند سیکنڈز میں ممکن ہوتا ہے، جو ایک انسانی دماغ کے لیے ممکن نہیں۔ جہاں فائدے ہیں وہیں سائنسی اور اخلاقی چیلنجز بھی موجود ہیں۔ بیاس ان ٹریننگ ڈیٹا، اگر اے آئی کو غلط یا محدود ڈیٹا سے ٹرین کیا جائے تو نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آٹونومی ورسس رسپانسبلٹی، اگر سرجری غلط ہو جائے تو ذمہ دار کون ہوگا، مشین یا بنانے والا؟ سسٹم فیلئر، سسٹم میں گلچ یا بھی آ جائے تو مریض کی جان جا سکتی ہے۔ پرائیویسی رسک، مریض کا سارا ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے۔ یہ چیلنجز سائنسدانوں کے لیے مستقبل میں بڑے سوالات بن چکے ہیں۔ امریکہ، جاپان، جرمنی اور چین میں اس پر تیزی سے تحقیق جاری ہے۔ اسٹینفورڈ، MIT اور ہارورڈ میں اے آئی بیسڈ سرجیکل سیمولیٹرز تیار ہو رہے ہیں۔ چین میں اے آئی اسسٹڈ برین سرجری بھی کامیابی سے کی جا چکی ہے۔ جاپان میں اے آئی بیسڈ نینو روبوٹس کی تحقیق جاری ہے جو خون میں داخل ہو کے اندرونی علاج کریں گے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف موجودہ سرجری کو بدل رہی ہے بلکہ انسانی جسم کے مائکروسکوپک علاج کے لیے نئے دروازے بھی کھول رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلم دنیا جدت میں بہت پیچھے ہے۔ پاکستان میں ابھی تک روبوٹک سرجری صرف چند نجی ہسپتالوں تک محدود ہے، وہ بھی انسانی نگرانی میں۔ ہمیں چاہیے میڈیکل اے آئی ریسرچ کولیبریشن، نوجوانوں کی روبوٹکس اینڈ اے آئی میں تعلیم، حکومتی فنڈنگ اور ٹیک انکیوبیٹرز۔ اگر ہم آج اس دوڑ میں شامل نہ ہوئے تو کل مریض باہر جائیں گے اور ڈاکٹر بے روزگار ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق 2030 تک ہر تیسری سرجری اے آئی گائیڈڈ ہوگی۔ مستقبل میں نینو بورڈز جسم میں گھوم کر خود علاج کریں گے۔ اے آئی خود مریض کا ڈائگنوسس، سرجری اور پوسٹ آپ کیئر تک انجام دے گا۔ انسان صرف نگراں رہے گا، فیصلہ اے آئی کرے گا۔ اے آئی سرجری نہ صرف سائنس کا معجزہ ہے بلکہ انسانیت کے لیے ایک بڑا سوال بھی۔ کیا ہم مشینوں پر بھروسہ کریں گے؟ کیا جذبات کے بغیر مشین ہمیں زندگی دے سکتی ہے؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے، اے آئی سرجری کا دور آ چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اس مستقبل کا حصہ بنے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اے آئی ڈاکٹرز پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی سائنسی کھوج کے ساتھ، صرف راز دنیا پر۔